بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو کہ نرسری، پری نرسری، ایل کے جی اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے سلیبس سے ریلیٹڈ بنائی ہے، اور یہ میتھڈ بھی سکھایا ہے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کیسے ہوتی ہے، ہوم اسکولنگ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اسکول جانے سے پہلے، اور اگر آپ کے بچے اسکول گوئنگ ہیں تو ان کو خود ہی گھر پر آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں۔ چونکہ آج کل جو کوارنٹائن ٹائم ہے، اس میں بچے جو ہے اسکول نہیں جا رہے، تو ہم کیسے ان کو ایسے میتھڈس اور ایسے ورک شیٹس بنائیں اور ان کو انگیج کریں تاکہ وہ انٹرسٹ بھی لے، کیونکہ ہمیں سب سے مشکل کام جو درپیش آتا ہے وہ ہے بچوں کا انٹرسٹ لینا۔ تو اس انٹرسٹ کو لینے کے لیے، ان کی جو ہے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایسی چیزیں بنانی چاہیے، ایسی ورک شیٹس بنانی چاہیے جس سے وہ کلرفل ہوں اور ان کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کریں۔ تو اسی ضمن میں انگلش کا سلیبس جو ہے میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، تھوڑا سا اس کا پارٹ رہتا ہے، پہلے اس کو ڈسکس کروں گی اور پھر جنرل نالج کی طرف، اینڈ دین فردر اردو انگلش۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفابیٹ سے ریلیٹڈ میں پہلے بتا چکی تھی کہ الفابیٹس کیپٹل اینڈ اسمال میں ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے پریکٹس ہم کیسے کروا سکتے ہیں مزید فونکس اور آوازوں کے ساتھ، ریلیونٹ پکچرز کے ساتھ۔ تو ادھر جو ریکوگنیشن ہے اب واولس کیا جاتی ہے۔ اب 26 یعنی 26 لیٹرز تو ہیں، لیکن اس میں 2 ٹائپس آف لیٹرز ہیں، کانسوننٹ اینڈ واولس۔ تو اس میں سے 5 واولس لیٹر ہیں۔ بچوں کو ہم سمجھائیں گے کہ دیر آر 5 واول لیٹرز۔ تو وہ کون کون سے ہیں، پھر ہم ان کو اپنا ہینڈ شو کریں گے، بلکہ ان کا ہی ہینڈ رکھ کے ہم اس کو ڈرا کریں گے۔ جب ہم ڈرا کریں گے تو پھر اسی کے اندر ان کے فنگر ٹپس میں ہم نے ان واول لیٹرز کو لکھنا ہے، ریکوگنائز کروانا ہے، پہچان کروانی ہے کہ وہ 5 لیٹرز واول لیٹرز ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے واولس۔ تو یہ ہمارا ہینڈ ہو گیا واول ہینڈ۔ تو وہ لیٹرز کون کون سے ہیں؟ اے، ای، آئی، او، یو۔ اسی طرح ریپیٹڈلی ان سے یہ پریکٹس کروائی جائے، ہینڈ بنایا جائے، پھر اس میں ہینڈ ٹپس میں جو ہے یہ ان سے لکھوائی جائیں اور ان کو یاد کرایا جائے، اور جس ہینڈ پر ہم یہ لکھ رہے ہیں تو اس کو واول ہینڈ کا نام دیا جائے۔ اس طرح ان کی اچھی ریکوگنیشن بھی ہوگی اور پریکٹس بھی، اور واول کی پہچان بھی ہوگی۔ تو نیکسٹ ہے انسرکل، دائرے لگائیں، انڈر لائن یا لائن لگائیں نیچے، رائٹ دا مسنگ واولس۔ اب اس مزید واول کو مطلب انہینس کرنے کے لیے اس کی پہچان کو جو ہے ہم مسنگ لیٹرز کروائیں گے، وہ بھی واولس کی۔ تو جیسے ہم اے لکھ کے بی کو مسنگ کر دیتے، یہاں پہ واولس مسنگ ہے، جیسے کپ بنا دیا، ڈاگ، اینٹ یا ایپل بنا دے، اس میں سے جو واول لیٹر ہے اس کو مسنگ میں لیں۔ جیسے کپ میں یو مسنگ ہے تو وہ بچہ خود اس میں لکھے گا کہ اس میں کیا ہے۔ تو اسی طرح اس کی پہچان واولس کی اور بھی مزید اچھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے رائٹ دا فرسٹ لیٹر۔ فرسٹ لیٹر میں کیا ہے کہ جیسے ہم کوئی پکچر بنا لیں کسی بھی چیز کی جو ریلیونٹ ہے الفابیٹ سے، جو آپ کروا چکے ہیں ان میں سے، اس بات کا خیال رکھیں جو پریکٹس کر چکے ہیں اسی میں سے آپ نے یہ والی پریکٹس ان کو کروانی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے کتنا سیکھ چکے ہیں اور کتنا انہیں مزید پریکٹس چاہیے ہے۔ تو جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پہ کوئی ڈیفیشنسی ہے، یہاں پہ بچے کو پرابلم ہو رہی ہے یا وہ الٹا لکھ رہا ہے، تو اس چیز کو مزید ریپیٹ کیجیے گا۔ پھر آگے، پھر رائٹ ورڈس ود اے ٹو ایم۔ سب سے پہلے اے ٹو ایم یعنی ٹوٹل ہم نہیں کرا رہے، اے سے لے کر ایم تک ہم کروائیں گے۔ اب ان سے ورڈز بنانے ہیں، جیسے اے فار ایپل، بی فار بال یا بیلون، ہمیشہ ایزی ورک رکھے، اور سی فار کیٹ اور کپ جو بھی ہے تو ساؤنڈ کے ساتھ کروائیے۔ پھر نیم آف کلرز نیم جو ایزی سے شروع کیجیے، جیسے ریڈ ہے ایپل میں، تو اب جب ہم ایپل سکھا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کلر ریکوگنیشن بھی ساتھ ساتھ کرواتے جائیں گے۔ جیسے مینگو ہے تو اس کا کلر یلو آ رہا ہے، سن ہے اس کا یلو ہے، کپ میں آپ کوئی پنک کلر کوئی سا بھی کر لیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ
कलर रिकॉग्निशन भी साथ साथ होती जाएगी। ज़रूरी नहीं कि 7 का 7 तो मैंने मैक्सिमम कहा है कि जितना आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा करें। फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जैसे आइज़, नोज़, ईयर, माउथ, टीथ, सिंपल हैंड और फुट तक आ जाए। इसी तरह फ्रूट नेम्स जो हम खाते हैं, बच्चे जब वो खा रहे होते हैं उनको रिकॉग्निशन करवाएं। फिर इसी तरह मैचिंग, जैसे लेटर टू लेटर हमने की थी, सब बॉडी पार्ट बनाएं और उनकी मैचिंग करवाइए। जैसे फ़र्ज़ करें हम ड्रॉ करते हैं आई को, ठीक है, आई को हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ऊपर कर दें मैच। अब हमने मैच कर, इसी तरह फिर बनाइए लिप्स, बनाइए नोज़ और फिर बनाए हेयर, बनाइए फुट। तो अब हम इसमें बॉडी पार्ट्स का जो है नेम तो नहीं लिखेंगे, अगर नेम लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे को चूँकि स्पेलिंग का नहीं पता, ना वर्डिंग उसको पता है, तो जस्ट जिससे स्टार्ट होते हैं बिगिनिंग, यानी यहाँ पे हम ई लिख दें, यानी मिक्सअप करके लिखें, यहाँ पे एल लिख दें और यहाँ पे एफ़ कर दें और यहाँ पे एच कर दें, यहाँ पे एन कर दें। तो मतलब फिर बच्चे से कहें कि इसको मैच करें, यानी ई फॉर आई, फ फॉर फुट, एन नोज़ एंड एल लिप्स एंड क्या रह गया बीच में, सब हो गए मेरे ख्याल में। तो इसी तरह ई को फिर आई से मिलाएं, एन को नोज़ से मिलाएं और एच फॉर हेयर, एच फॉर हेयर, एफ फॉर फुट एंड एल लिप्स। तो ये हो गई उनकी रिकॉग्निशन, इससे आपको पता चलेगा और बच्चे को आसानी होगी समझने में भी। तो ये होम स्कूलिंग है और बहुत इजी है। और माई सेल्फ जो है वो बहुत इजी है। इंट्रोडक्शन, इन माई सेल्फ में आ जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन अपना तारुफ। तो बच्चे को पहले उर्दू में सिखाइए और उसके बाद इंग्लिश में कि माय नेम इज़, जो नेम है, माय फादर्स नेम इज़, आई लिव इन, जो एरिया है वो बताएं, और आई स्टडी इन क्लास दिस, माय स्कूल नेम, माय टीचर्स नेम। तो इसी तरह सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल नॉलेज में भी आ जाते हैं और जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन का भी बच्चों को पता चल जाता है। तो ये थी आपकी वीडियो। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मैंने इंशाल्लाह अगली वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।